نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 197 اور 198 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ آیت 197۔ ترجمہ: حج کے مہینے معلوم ہیں، پھر جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے اسے حج میں بیوی سے ملنا، گناہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تمہاری ہر نیکی جانتا ہے، اور سامان سفر لے لیا کرو، یاد رکھو بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے اہل دانش مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 197 کا۔ ان آیتوں میں مناسک حج کا ذکر چل رہا ہے۔ تفسیر: آیت 197۔ حج کا احرام کب باندھا جائے؟ الحج اشہر معلومات۔ سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے، دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں، اور دلیل الحج اشہر معلومات ہے۔ حج کا وقت معلوم مہینے ہیں، جیسے نماز وقت سے پہلے صحیح نہیں، اسی طرح حج کا احرام وقت سے پہلے صحیح نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے، احرام حج ہی کے مہینوں میں باندھا جائے، کیونکہ قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 189 میں لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے اور حج کے اوقات ہیں۔ نیز حج اور عمرے دونوں کو نسک کہتے ہیں، چونکہ عمرے کا احرام سال کے ہر حصے میں باندھا جاتا ہے، اس لیے حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ محرم کو بیوی سے ملنا حرام۔ پھر فرمایا، پھر جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی احرام باندھ کر حج لازم کر لے۔ معلوم ہوا کہ حج کا احرام باندھنا حج کے پورا کرنے کو لازم ہے۔ یہاں فرض سے لزوم مراد ہے، رفع سے بیوی سے ملنا مراد ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں فرمایا، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا حلال ہے۔ احرام میں جمع ہی سے ممانعت ہے، بلکہ اس کے اسباب بوس و کنار و معانقہ وغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے، اور عورتوں کے پاس اس قسم کی باتوں سے بھی بچنا لازم ہے۔ فسوق سے گناہ گالی گلوچ مراد ہے، یعنی فسق سے تمام وہ باتیں مراد ہیں جن سے حالت احرام میں روک دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور اثناء حج میں صحبت و گناہ سے بچا رہا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حج میں فسق و جنگ و جدل کی ممانعت۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دینا فسق ہے اور جنگ کرنا کفر ہے۔ پھر فرمایا کہ حج میں جنگ و جدال بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا حج پورا کر لیا اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے،
اس کے سارے اگلے گناہ معاف ہو گئے۔ حج میں نیکیاں کرنے کی ترغیب۔ پھر فرمایا اللہ تمہاری ہر نیکی جانتا ہے۔ اس سے پہلے حالت احرام میں بری باتوں سے نفرت دلائی گئی تھی، اب اچھی باتوں کی رغبت دلائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری ایک ایک نیکی سے خبردار ہے اور قیامت کے دن تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سفر میں حسب ضرورت سامان لے کر جانا ضروری ہے۔ پھر فرمایا سامان سفر لے کر چلو، اور بہترین سامان سوال سے بچنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض لوگ حج کے لیے ننگے بھوکے نکل کھڑے ہوتے تھے اور خیال کر لیتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، کیا اللہ ہماری مہمان نوازی نہیں فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ سامان سفر لے کر روانہ ہوا کرو تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤ۔ سفر آخرت کا توشہ۔ چونکہ سامان سفر کا بیان تھا اور سب سے اہم اور آخری سفر آخرت ہے، اس لیے ساتھ ہی ساتھ سفر آخرت کے توشے کا بھی بیان فرما دیا کہ اللہ کا ڈر بہترین زاد سفر آخرت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 26 میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارا ستر چھپا لیتا ہے اور خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ظاہری لباس کا ذکر فرما کر باطنی لباس کا جو خشوع و خضوع اور اطاعت و تقوی ہے ذکر فرمایا، اور خبر دی کہ اس ظاہری لباس سے یہ باطنی لباس بہت مفید و خیر و برکات والا ہے، اور زاد تقوی سے زاد آخرت مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں توشہ جمع کرے گا وہ توشہ آخرت میں کام آئے گا۔ ارباب دانش ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ارباب دانش مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میری پکڑ سے، میری سزا سے اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو کہ میں اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اس لیے عقل سے کام لے کر میری مخالفت اور نافرمانی نہ کرو، اور میرے احکام پر بلا چوں چرا عمل پیرا رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ آیت 198۔ ترجمہ: تمہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرنا تم پر گناہ کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو جبل مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، اسی نعمت پر اس کا ذکر کرو اگرچہ تم اس سے قبل راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب اس آیت 198 کی تفسیر۔ حج کے ساتھ ساتھ تجارت۔ ابن عباس کی طرف چونکہ عکازہ، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے بازار تھے، اس لیے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی سفر حج میں تجارت سے کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں ہے پھر جب لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تجارت میں گناہ سمجھ کر آپ سے پوچھا، اس پر یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ زمانہ حج میں کاروبار سے بچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ زمانہ اللہ کے ذکر کا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی احرام سے قبل و بعد کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفات کا بیان۔ پھر فرمایا جب تم عرفات سے واپس ہو تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات حاجیوں کا موقف اور احکام حج کا ستون ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات ہی کا قیام ہے۔ جس نے طلوع آفتاب سے قبل عرفات پا لیا اس نے حج پا لیا۔ مینا کے 3 دن ہیں، پھر جو 2 دن میں مینا سے چلا گئے یا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو نہیں آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ قیام عرفات کا وقت زوال تاریخ نہم سے صبح دہم تک ہے، یعنی 9 تاریخ کی زوال سے اور صبح 10 تاریخ کی صبح تک ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ظہر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک ٹھہرے تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے احکام حج سیکھ لو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے عرفات طلوع فجر تک پا لیا اس نے حج پا لیا۔ عرفات کی وجہ تسمیہ۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ آپ کو حج کرا دیں۔ جب آپ عرفات میں تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، عرفت پہچان گئے؟ اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہو گیا۔ مشعر الحرام۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشعر الحرام کے بارے میں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ جب آپ ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں اتر آئے تو پوچھا، مشعر الحرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر الحرام، سارا مزدلفہ مشعر الحرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پہاڑ اور اس کے قریب و جوار کا حصہ مشعر الحرام ہے۔ آپ نے کوہ قزا پر بھیڑ دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ یہاں کی ساری جگہ مشعر الحرام ہے، یعنی دونوں پہاڑوں کی درمیانی تمام جگہ مشعر الحرام ہے۔ مزدلفہ۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ فرمایا، جب تم عرفات سے چل کر اس کے دونوں کنارے چھوڑ دو تو پھر وادی محسر تک مزدلفہ ہی ہے، جہاں چاہو ٹھہرو۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہی کہوں گا کہ کوہ قزا سے ورے ہی ٹھہر جاؤ تاکہ راستے سے بچ جاؤ۔ مشاعر ظاہر ہی نشانوں کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرم میں داخل ہے۔ اظہار شکر۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے وضاحت سے احکام حج بیان کر کے تمہاری رہنمائی فرمائی اور تمہیں خلیل اللہ کی ہو بہو سنت بتا دی، حالانکہ اس سے پہلے تم بالکل بے خبر تھے۔ یعنی اس رہنمائی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 197 اور 198 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر۔